جب ہم لفظ استاد سنتے ہیں تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ وہی ایک پرانی سی تصویر ہے نا، کوئی کلاس کے سامنے کھڑا ہے۔ بالکل، بلیک بورڈ کے سامنے لیکچر دے رہا ہے اور سارے طلبہ بس نوٹس لے رہے ہیں۔ یہ تصویر مطلب دہائیوں سے ہمارے ذہنوں میں ہے۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کی دنیا میں ایک اچھے استاد کا کام صرف اتنا ہی ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ طبی تعلیم کے شعبے سے ایک گائیڈ ہے۔ اس کا عنوان ہی بہت دلچسپ ہے، ایک اچھا استاد لیکچرر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ واہ! اور یہ گائیڈ اس پرانی تصویر کو آپ کہیے کہ مکمل طور پر توڑ دیتی ہے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے یہ صرف ڈاکٹروں کی تعلیم کے بارے میں نہیں ہے۔ اس گائیڈ میں جو ماڈل ہے وہ ہمیں استاد کے کردار کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ دیتا ہے۔ جی، تو آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک ماڈرن استاد کا کام کتنا پیچیدہ، کتنا متنوع اور کبھی کبھی آپس میں متصادم بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی جو اس گائیڈ میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی تبدیلی ہے ایک شفٹ۔ کیسا شفٹ؟ تعلیم کا جو مرکز ہے وہ استاد سے ہٹ کر طالب علم پر منتقل ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی اب زور اس بات پر نہیں کہ استاد نے کیا پڑھایا، بلکہ اس پر ہے کہ طالب علم نے کیا سیکھا اور کیسے سیکھا۔ بالکل، اب سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ یا پرابلم بیسڈ لرننگ جیسے طریقوں پر زیادہ توجہ ہے۔ طالب علم خود ذمہ داری لیں۔ تو ان طریقوں میں استاد کا کام لیکچر دینا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا کام ہے طالب علم کو صحیح سمت دکھانا، ان کی مدد کرنا، ایک طرح سے گائیڈ بننا۔ لیکن ظاہر ہے یہ تبدیلی ہر استاد کے لیے آسان نہیں ہوتی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس سے کچھ اساتذہ میں بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے۔ گائیڈ میں ایک برطانوی سیاستدان سر روڈس بوائسن کا ایک بڑا دلچسپ قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کا کردار کم ہو کر کلاس روم کے دوست، سوشل ورکر اور شوقیہ مشیر کا ایک بے چین مرکب بن گیا ہے۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان کا اصل کام پڑھانا ہی ان سے چھینا جا رہا ہے۔ جی بالکل، وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہماری اتھارٹی کہاں گئی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی اہمیت کم ہو رہی ہے، یا صرف اس کا کردار اتنا بدل گیا ہے کہ ہم اسے پہچان ہی نہیں پا رہے؟ میرے خیال میں یہ دوسرا نقطہ زیادہ درست ہے۔ استاد کی اہمیت کم نہیں ہو رہی، کردار بدل رہا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر یہ گائیڈ ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کے جو مصنفین ہیں، ہارڈن اور کروسبی، وہ استاد کے کام کو 6 بڑے شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 6 شعبوں میں؟ جی، اور ان کے اندر کل 12 مختلف کردار ہیں۔ یہ ماڈل ایک نقشے کی طرح کام کرتا ہے۔ 12 کردار؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم سب پر تو بات نہیں کر پائیں گے۔ نہیں، لیکن ہم ان 4 پر خاص توجہ دے سکتے ہیں جو روایتی تدریس کے تصور کو سب سے زیادہ چیلنج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے اس ماڈل کی ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جسے متضاد اقدار کا فریم ورک کہا گیا ہے۔ متضاد اقدار؟ مطلب ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں؟ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کے کچھ کردار ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی شخص آپ کا کوچ بھی ہو اور ریفری بھی۔ اچھا۔ ایک طرف استاد ایک سہولت کار ہے جو آپ کا کوچ ہے، آپ کو ہمت دیتا ہے، سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور دوسری طرف وہی استاد ایک جانچنے والا یعنی اسیسر بھی ہے جو ریفری کی طرف فیصلہ سناتا ہے کہ آپ پاس ہوئے یا فیل۔ واہ، یہ کوچ اور ریفری والی مثال نے تو بات بالکل واضح کر دی۔ ایک اچھے استاد کو روزانہ اس تضاد کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ گائیڈ میں ایک اور مثال ایک آرکیسٹرا کی دی گئی ہے۔ اس نے تو میرے لیے سارا تصور ہی بدل دیا۔ وہ بھی بہت اچھی مثال ہے۔ اس سے پہلے میں ان کرداروں کو الگ الگ دیکھ رہی تھی، لیکن اب سمجھ آیا کہ یہ سب مل کر ایک ہی موسیقی بناتے ہیں۔ منصوبہ ساز دھن بناتا ہے، سہولت کار کنڈکٹر ہے، اور معلومات فراہم کرنے والے وہ ساز بجانے والے ہیں جو اس موسیقی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی آرکیسٹرا کا ایک سب سے اہم لیکن اکثر نظر انداز کیا جانے والا حصہ، مثالی کردار یعنی رول ماڈل۔ جی، شاید سب سے حیران کن کردار یہی ہے۔ ہم اکثر استاد کو معلومات کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ گائیڈ کہتی ہے کہ وہ ایک چلتا پھرتا سبق ہے۔ گائیڈ میں ایک قول ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اس کا اثر سیکھنے والوں پر اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں۔ اور تحقیق بھی یہی بتاتی ہے۔
जब तालिब इल्मों से पूछा गया कि वो एक मिसाली उस्ताद में क्या देखते हैं, तो उन्होंने ओहदा या तहकीकी मकालों का जिक्र नहीं किया। तो फिर किस चीज का जिक्र किया? उन्होंने कहा कि वो उस्ताद के अपने मजमून के लिए जोश, उसकी महारत और मरीजों के साथ, मतलब अपने काम के साथ, उसके अच्छे रवैये को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। ये बहुत अहम बात है। और एक और दिलचस्प बात ये सामने आई कि उस्ताद के साथ गुजारे गए वक्त की मिकदार से ज्यादा उसकी कैफियत यानी क्वालिटी अहम है। मतलब घंटों की क्लास से बेहतर है 10 मिनट की अच्छी बातचीत? बिल्कुल, एक 10 मिनट की बामानी गुफ्तगू घंटों की बेमकसद मौजूदगी से ज्यादा असर रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तालिब इल्म अपने रियाजी के उस्ताद से सिर्फ हिसाब नहीं सीख रहा, नहीं, बल्कि ये भी सीख रहा है कि मुश्किल मसाइल का सामना कैसे किया जाता है या नाकामी को कैसे संभालना है। बिल्कुल, वो उस्ताद के रवैये से, उसके अखलाक से लाशऊरी तौर पर सीख रहा होता है, और यही तदरीस का सबसे ताकतवर पहलू है। अच्छा, अब आते हैं इस जोड़ी पर जिसका आपने जिक्र किया था, सहूलतकार बमुकाबला मालूमात फराहम करने वाला। जी ये तो रिवायती लेक्चरर के तस्वर पर सीधा हमला है। हाँ, सहूलतकार या फैसिलिटेटर का काम जवाब देना नहीं बल्कि सही सवाल पूछना है। वो तालिब इल्मों को खुद जवाब तलाश करने की तरफ राग़िब करता है। गाइड में एक उस्ताद का तजुर्बा है जो कहता है कि जब उसने लेक्चर देना छोड़कर सहूलतकार का किरदार अपनाया तो क्या हुआ? तो न सिर्फ तालिब इल्मों ने ज्यादा सीखा, बल्कि उसे खुद भी अपने काम में ज्यादा इत्मीनान महसूस हुआ। लेकिन क्या इस सहूलतकार वाले मॉडल में ये खतरा नहीं कि उस्ताद की अपनी महारत और इल्म की अहमियत ही खत्म हो जाए? ये बहुत अहम सवाल है। अगर वो सिर्फ मदद कर रहा है तो फिर उसकी 20 साल की महारत का क्या फायदा? देखें, गाइड इसका जवाब नफी में देती है। उसका कहना है कि लेक्चर्स आज भी अपनी जगह अहम हैं। अच्छा, एक पुरजोश और माहिर उस्ताद का लेक्चर तालिब इल्मों में वो आग लगा सकता है जो कोई किताब या वेबसाइट नहीं लगा सकती। बात तवाजुन की है। और शायद माहौल का भी फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल, एक तहकीक में पाया गया कि चीनी तालिब इल्म अमरीकी तालिब इल्मों के मुकाबले में प्रोफेसर से बराह रास्त मालूमात के हुसूल को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो हमें यह भी देखना होगा कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये सहूलतकार वाला आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर में उस्ताद को ये फैसला तो करना ही पड़ता है कि तालिब इल्म ने कुछ सीखा भी है या नहीं। जी बिल्कुल। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ जिम्मेदारी है। गाइड इस जांचने वाले यानी असेसर के किरदार के बारे में क्या कहती है? इसके लिए गाइड में एक शानदार मिसाल दी गई है। बगैर टेस्ट के पढ़ाना ऐसा ही है जैसे बगैर चखे खाना पकाना। वाह, ये कितनी जबरदस्त बात है। हम में से कितने लोग ऐसे असातिज़ा से पढ़े हैं जिन्होंने कभी चख कर ही नहीं देखा कि वो जो पका रहे हैं वो कैसा है। बिल्कुल, बस साल के आखिर में बता दिया कि खाना अच्छा था या बुरा। जी। तो जांचना या असेसमेंट सिर्फ तालिब इल्म को पास या फेल करने का नाम नहीं, ये सीखने के अमल का एक लाजमी हिस्सा है। और इस किरदार के कोई और पहलू भी है? जी, इसके दो अहम पहलू हैं। पहला, तालिब इल्म की काबिलियत को जांचना, जैसे इम्तिहान के जरिए। और दूसरा? दूसरा, जो उतना ही अहम है, वो है खुद निसाब और पढ़ाने के तरीके का जायजा लेना। मतलब ये देखना कि क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो मौसर भी है या नहीं। बिल्कुल, इस तरह उस्ताद ना सिर्फ तालिब इल्म के लिए जवाबदेह है, बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम के लिए भी। और आखिरी किरदार जिस पर हम आज बात करेंगे वो है रिसोर्स डेवलपर। द रिसोर्स डेवलपर। ये आज के डिजिटल दौर में शायद सबसे ज्यादा तेजी से उभरता हुआ किरदार है। सही कहा। आज उस्ताद का काम सिर्फ क्लास में पढ़ाना नहीं, बल्कि सीखने के लिए मवाद और माहौल तैयार करना भी है। जैसे स्टडी गाइड्स बनाना, ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करना, वीडियोस बनाना या इंटरैक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करना। वो अब सिर्फ मालूमात का जरिया नहीं, बल्कि सीखने के तजर्बात का मामार बन गया है। तो एक तारीख का उस्ताद शायद किसी तारीखी मकाम का वर्चुअल टूर बना रहा हो। बिल्कुल। और एक मेडिकल प्रोफेसर कोई इंटरैक्टिव तशखीसी टूल तैयार कर रहा हो। जी बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार पहिया नए सिरे से इजाद किया जाए। अच्छा। इस किरदार का एक अहम हिस्सा ये भी है कि पहले से मौजूद बेहतरीन वसाइल को तलाश किया जाए, उन्हें मुनज़्ज़म किया जाए और तालिब इल्मों की रहनुमाई के लिए स्टडी गाइड्स बनाई जाएं। तो स्टडी गाइड्स इतनी अहम है? बहुत ज़्यादा। ये गाइड्स एक ज़ाती ट्यूटर की तरह काम करती हैं जो 24 घंटे दस्तयाब हों। वो तालिब इल्म को बताती हैं कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है और ये कैसे जांचना है कि उन्होंने सीख लिया है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद सबसे बड़ा नुक्ता क्या है?
میرے لیے تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایک انسان ان تمام 12 کرداروں میں ماہر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی اس کی توقع کی جانی چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا، اور یہاں سب سے بڑا خیال یہ نہیں کہ استاد کے 12 کردار ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ماڈل ہمیں استاد کو ایک فرد کے بجائے ایک پوری صلاحیتوں کی ٹیم کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک ٹیم کے طور پر۔ جی، یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ایک ادارے میں اساتذہ کی ایک ایسی متوازن ٹیم ہو جو مل کر ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔ اور اس سوچ کے عملی فائدے بھی ہوں گے۔ یقیناً اس ماڈل کو اساتذہ کی بھرتی اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم استاد کے کام کو صرف کلاس میں گزارے گئے گھنٹوں سے ناپنے کے پرانے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، ہم ان کے دوسرے اہم کاموں جیسے نصاب کی منصوبہ بندی یا وسائل کی تیاری کو بھی تسلیم اور قدر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک زیادہ منصفانہ اور جامع نظام ہے۔ تو ہم نے ایک استاد کی سادہ سی تصویر سے بات شروع کی تھی، اور اب ہم ایک ایسے پیچیدہ ماڈل پر پہنچے ہیں جس میں 12 مختلف کردار ہیں۔ جی، یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ پڑھانا صرف معلومات پہنچانا نہیں، بلکہ ایک انتہائی گہرا، تخلیقی اور کثیر الجہتی پیشہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، یہ گائیڈ طبی تعلیم پر مرکوز تھی، لیکن یہ ہر اس شخص کے لیے ایک وسیع سوال اٹھاتی ہے جو سیکھنے یا سکھانے کے عمل سے وابستہ ہے۔ اگر ایک استاد کا کام صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ایک مثالی کردار، سہولت کار، منصوبہ ساز اور وسائل بنانے والا بھی ہے، تو کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ اسکول ہو، یونیورسٹی ہو یا دفتر، اساتذہ اور مینیجر سے ہماری توقعات کیسے بدلنی چاہیے؟ بالکل، اور اس سے بھی اہم بات، بحیثیت طالب علم یا ملازم، ہمیں ان لوگوں میں کیا تلاش کرنا چاہیے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔